thing I did was reach out to India. I extended every Prime Minister Narendra Modi and I said we would do everything to enhance our relationship. اقتدار سنبھالتے ہی بھارت کو دوستی کی پیشکش کی، تعلقات بہتر ہوں گے تو عوام خوشحال ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ملائیشیا میں خطاب، کہا نریندر مودی ہندوتوا کے نظریے کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ امت پستی کا شکار ہے، مسئلہ کشمیر پر OIC کا سربراہ اجلاس تک نہیں بلا سکتے، مظلوم مسلمانوں کی آواز بننے کی ضرورت ہے۔ چین میں جان لیوا کرونا وائرس کے بعد آج مزید 65 لوگ بنے شکار، اموات کی تعداد 426 ہو گئی۔ خطرناک وائرس 25 ممالک تک پہنچ گیا۔ کرونا چمگادڑ سے نکلا اور انسانوں تک پہنچا، چین نے اعتراف کر لیا۔ جنگلی حیات کی غیر قانونی باپ کی جان بچانے کی کوشش، معذور بیٹا بھوک کے سامنے زندگی ہار گیا۔ چینی حکام نے کورونا کے شک میں والد کو حفاظتی سینٹر منتقل کیا۔ 17 سالہ معذور ین چنگ گھر پر اکیلا رہ گیا۔ والد نے بیٹے کی مدد کی اپیل بھی کی لیکن کسی نے نہ سنی۔ معذور ینگ چنگ 6 روز بھوکا رہنے کے بعد چل بسا۔ حکومت نے کمیونسٹ پارٹی کے 2 مقامی عہدیداروں کو برطرف کر دیا۔ چینی سفیر پاکستان کو کورونا سے محفوظ بنانے کے لیے متحرک، آج نیوز سے خصوصی گفتگو میں بولے پاکستان برادر ملک ہے، نہیں چاہتے کہ کورونا وائرس یہاں پہنچے، اس لیے تمام تر ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کا کوئی مریض نہیں، وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کی پریس کانفرنس، کہتی ہیں ملک میں تقریباً 50,000 چینی کام کر رہے ہیں، سب کی اسکریننگ کر لی، سیکیورٹی پر مامور اہلکار بھی کلیئر نکلے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا کورونا سے متعلق کمیٹی بنانے اور چین میں موجود پاکستانیوں پر ایوان میں بحث کرانے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ ملیشیا، مہاتیر محمد سے 1-on-1 ملاقات، دونوں ممالک میں وفود کی سطح پر بھی مذاکرات، ملزمان حوالگی کا معاہدہ بھی ہو گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ملیشین وزیر قانون نے دستخط کیے۔ مہاتیر محمد کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں بولے، یہ تاثر غلط تھا کہ پام آئل پر بھارتی اقدام کا ازالہ کرنے کا بھی اعلان۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار، دونوں ایوانوں میں منظور کر لی گئی متفقہ قرارداد۔ بھارت سے 5 اگست کا اقدام واپس لینے کا مطالبہ، لاک ڈاؤن ختم اور گرفتار کشمیریوں کو رہا کیا جائے۔ بھارتی اقدامات امن کے لیے خطرہ قرار، چیئرمین کشمیر کمیٹی فخر امام کہتے ہیں کشمیریوں کی سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے۔ شہر شہر قریہ قریہ، کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار، مزدور طلبہ خواتین سبھی سڑکوں پر نکل آئے، بھارت سے مظالم بند کرنے اور عالمی برادری سے مداخلت کا مطالبہ۔ صدر مملکت کہتے ہیں بھارت کشمیریوں کو حق خود ارادیت دے، تقسیم بر صغیر کے فارمولے کے مطابق کشمیر کا پاکستان سے الحاق ہونا تھا۔ بلاول بھٹو کا مارچ سے مہنگائی کے خلاف تحریک شروع کرنے کا اعلان، اربن فارسٹ منصوبے کی تقریب سے خطاب میں کہا PTI-MF بجٹ سے غربت اور بے روزگاری بڑھی، حکومت دوبارہ مذاکرات کرے، پیکج کو پاکستان کے حق میں بدلوائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی وفاق پر تنقید، بولے سندھ میں انتشار پھیلانے والوں کی اپنی حکومت انتشار کا شکار ہو گئی۔ حکومت کی نئی مذاکراتی ٹیم سے کوئی بات نہیں ہوگی، کاف لیگ کے رہنما مونس الہی ڈٹ گئے۔ آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو کرتے ہوئے بولے معاملات کس طرح چلانے ہیں یہ PTI کا مسئلہ ہے، پنجاب کی بہتری کے لیے نون لیگ سمیت کسی بھی جماعت سے رابطہ کر سکتے ہیں۔
میں تو رائے تیار ہوں لینے کے لیے، مگر اگر کوئی بل کی پیسج ہو تو میں اس کے اوپر لوں نا، کیونکہ فیصلہ تنازع ہو گیا ہے نا، تو فیصلہ کیسے ہوگا جب کوئی کسی کی نہیں سن رہا، آئین کی نہیں سن رہا، تو آپ مطلب ہاؤس کی رائے لے لیں۔ سینٹ میں منی بل 2020 پیش کرنے کی اجازت دینے پر اپوزیشن کا احتجاج، اراکین کا چیئرمین سینٹ سے بل پیش کرنے پر رائے شماری کا مطالبہ، چیئرمین نے اجلاس جمعے تک ملتوی کر دیا۔ گورنر سندھ کی ایم کیو ایم کے وفد کے ساتھ اہم بیٹھک، اتحادیوں کے تحفظات سنے، اپنے مسائل سنائے، کراچی اور حیدرآباد کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے فوری فنڈز جاری کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ عمران اسماعیل بولے معاملات طے پا رہے ہیں، ایم کیو ایم اتحادی تھی، ہے اور رہے گی۔ آئی جی سندھ کے معاملے پر وفاق اور سندھ میں ٹھن گئی، وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں آئی جی کی تبدیلی کا معاملہ سیاسی بنایا جا رہا ہے۔ پنجاب میں 4 آئی جی تبدیل ہو چکے لیکن یہاں ایک بھی نہیں کیا جا رہا، امید ہے وزیر اعظم جلد کوئی فیصلہ کریں گے۔ بچوں سے زیادتی پر خیبر پختونخوا کا بڑا فیصلہ، پارلیمانی کمیٹی نے سزائے موت کی تجویز دے دی، سرعام پھانسی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ کمیٹی نے اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی تجاویز طلب کر لی۔ پشاور کے شہری آوارہ کتوں کے رحم و کرم پر، سرکاری اسپتالوں میں ماہانہ 1000 تک مریض رپورٹ، متاثرین اینٹی ریبیز ویکسین بازار سے خریدنے پر مجبور، 700 والی ویکسین 2000 تک پہنچ گئی۔ گیس کی قیمتوں میں اضافہ ایک بار پھر مؤخر، اقتصادی رابطہ کمیٹی کی تجاویز کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت، ذرائع کے مطابق گیس قیمتوں میں اضافے کی سمری آئی ایم ایف کی شرائط کا حصہ ہے۔ کراچی کا ایک اور غریب مہنگائی کے سامنے ہار گیا، رکشہ ڈرائیور نے خود کو آگ لگا کر زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ متوفی کے بھائی کے مطابق شاہد 35,000 روپے کا مقروض تھا۔ امریکی انسداد پولیو ٹیم کا جی ایچ کیو کا دورہ، ٹیم کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات، آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں پاکستان میں صحت عامہ اور انسداد پولیو کے امور پر بات چیت ہوئی۔ نئی مذاکراتی کمیٹی سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی، معاملات کس طرح چلانے ہیں یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے۔ یہ بھی کہہ دیا کہ پنجاب کی بہتری کے لیے نون لیگ سمیت کسی بھی جماعت سے رابطہ کر سکتے ہیں، چاہتے ہیں پنجاب میں بیوروکریسی اور سیاستدانوں میں ایک توازن قائم ہو تاکہ عثمان بزدار کچھ کر سکے۔ مونس الہی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو کر رہے تھے۔ ہم لوگ تو حکومت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں جی، ہماری تو کوشش ہے، خواہش بھی یہی ہے کہ ان کے ساتھ ٹائم پورا ہو۔ اب آگے ان پہ یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ڈیڈ لاک ایک آیا تھا جی، پر کافی حد تک اس کو ریزالو کر لیا گیا ہے۔ اب چیزیں دوبارہ پازیٹیو سائڈ پہ چلنا شروع ہو گئی ہیں اور امید ہے کہ اگر اسی سپیڈ سے چلتی رہی تو یہ معاملات ہمارے سارے ریزالو ہو جائیں گے۔ اس میں یہ نا جی، ہمارا مطالبہ کسی کی ذات کے حوالے سے نہیں تھا، ہمارا مطالبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کمٹمنٹ پچھلی کمیٹی نے کی ہے، 2 مہینے لگا کے ہمارے سے نیگوشیٹ کیا، اب آپ نے نئی کمیٹی بنا دی، وہ آپ کی ثوابدید ہے، آپ بنائیں توڑیں جو مرضی کریں، لیکن جب تک ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوئی ہے اس کو پورا نہیں کریں گے تو پھر آگے نہیں بات چل سکتی۔ اور اب بات وزیر اعظم عمران خان کے بھارت کو دیے گئے 2 ٹوک پیغام کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام عالم پر یہ واضح کر دیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی جاری رہی تو خطے میں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارتی عوام اور نریندر مودی کی سوچ مختلف ہے، مودی کے رویے سے خود بھارتی عوام متاثر ہو رہے ہیں۔ سفیر کشمیر وزیر اعظم عمران خان نے دنیا بھر کو واضح کر دیا، پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کم ہوگی تو ہی خوشحالی آئے گی۔ Whenever there is a government in India which believes in prosperity of the subcontinent, poverty alleviation, I can tell you Pakistan will be the first to offer its hand of friendship to India. دورہ ملیشیا کے دوران ایڈوانس اسلامک اسٹڈیز انسٹیٹیوٹ سے خطاب میں کہا، I know India. What is happening in India is the biggest disaster for India. Because this sort of ideology, fascist ideology, does not allow any other shades of opinion to prosper. مودی کے رویے سے مایوس وزیر اعظم عمران خان نے کہا، When I became the Prime Minister,
the first thing I did was reach out to India. I know India. What is happening in India right now is terrible for Indians. This will divide India forever. वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि मुस्लिम दुनिया की तो हालत ये है कि मसला कश्मीर पर OIC का सरबराह इजलास तक नहीं बुला सकते। कश्मीर और म्यांमार में रियासती जबर का सामना करने वालों की आवाज बनने की जरूरत है। और अब बात खतरनाक वायरस कोरोना की, जो चीन में मुसलसल शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। आज भी कोरोना वायरस से मजीद 65 अफराद हलाक हो गए। हलाकतों की तादाद 426 हो गई है, जबकि चीन ने गलती तस्लीम करते हुए वायरस के फैलाव की वजह चमगादड़ को करार दे दिया। हार गया। चीन के शहर हुबाई में अपाहज लड़का घर में तन्हा रह जाने के बायस भूखा प्यासा मर गया। दिमागी फालिज के शिकार 17 साला यिंगचिंग के वालिद और छोटे भाई में कोरोना की अलामात पर उन्हें क्वारंटाइन फैसिलिटी शिफ्ट किया गया। चलने फिरने से माजूर यंगचंग घर में अकेला रह गया। उसके वालिद योनजुआन ने चीनी सोशल मीडिया साइट पर पैगाम भी दिया कि मेरे बेटे की मदद करो, वो मर जाएगा, लेकिन कोई मदद को न पहुंचा और माजूर यंगचंग 6 दिन भूखा प्यासा रहने के बाद चल बसा। चीनी हुक्काम ने इस वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया है। पाकिस्तान में मुतय्यन चीन के सफीर पाकिस्तान को कोरोना से महफूज बनाने के लिए मुतारिक, कहते हैं पाकिस्तान ब्रदर मुल्क है, नहीं चाहते कि कोरोना वायरस पाकिस्तान पहुंचे, इसलिए तमाम तर जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। For Pakistanis are saying, especially traveling from China in the recent times, that they will also adopt the similar, either being isolated for 14 days or being physically checked first before traveling to Pakistan. So this is that everything possible we will do to prevent from this kind of virus to come to our brotherly Pakistan. वज़ीर आज़म इमरान खान मलेशिया का 2 रोज़ा कामयाब दौरा करने के बाद वतन वापसी के लिए रवाना हो गए। मलेशिया में वज़ीर आज़म ने मुजरिमान हवालगी माहिदे पर दस्तखत किए। महातीर मोहम्मद से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने पर इजहार अफसोस किया। दोनों मुल्कों में दिफा, सरमायाकारी और तालीम के शोबों को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वजीर आजम का दौरा मलेशिया, 2 बड़े हुक्मरान फिर मिले। 1-on-1 मुलाकात हुई तो वजीर आजम ने कहा कि कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने पर अफसोस है। इमरान खान और महातीर मोहम्मद के दरमियान मुजरिमान हवालगी मुआहदे पर दस्तखत हुए। दोनों दरमियान सरमायाकारी, दिफा, तालीम और सेहत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया गया। मलेशियन वज़ीर आज़म ने अपने मौज़